ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم ان کا لاسٹ سورس ہوتے ہیں آپ لوگ ان کا. بالکل. ایک بچے کی شادی یا بچی کی شادی سالوں سے نہیں ہو رہی، لیکن جب ایک کنسلٹنٹ کے پاس آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ جادو کی چھڑی ہے، یا درختوں پہ لگے ہیں پرپوزلز یا بیگ سے نکال کے دینے ہیں. دیکھیں کمپیٹیبل میچ تو ہونا چاہیے ہر صورت میں. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں، دیکھیں پوری چیز تو جہان میں کسی کو بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا، پرفیکٹ تو اللہ پاک کی ذات ہے. ساری بچیاں ہی خوبصورت ہوتی ہیں، سارے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ نارمل ہوتے ہیں کیا ان کا رائٹ نہیں شادی کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد آج ایک نئی شخصیت اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ ہے مس رضوانہ خان. یہ ایک میرج کنسلٹنٹ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان میرج کنسلٹنٹ کو کیا پرابلمس ہیں. ہمارے پیرنٹس کو تو پرابلمس ہوتے ہی ہیں میرج کنسلٹنٹ سے. آج ہم کنسلٹنٹس کے پرابلم جانتے ہیں کہ ان کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں فیملیز کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ. جی مس رضوانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سائرہ، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ ہاں ایک پیرنٹس کو تو فیملیز کو تو ہوتے ہی ہیں کچھ پرابلمس. آپ کو کیا پرابلمس ہوتے ہیں میرج کنسلٹنٹ کو کیا پرابلم ہے؟ میرج کنسلٹنٹ جی دیکھیں جی، یہ ایک ماشاء اللہ اٹس ناٹ این ایزی جاب. میرج It's very hard. اٹس ویری ہارڈ، Tough job. ڈیفیکلٹ فار اس. کیونکہ دیکھیں ہم سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم انسٹاگرام پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے. ہر ایک کی ویب سائٹ نہیں ہوتی لیکن بہرحال کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، نارمل سے زیادہ ہوتی ہیں. نارمل سے زیادہ ہوتی جی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ان کو تھوڑا سا سوچنا یہ چاہیے کہ آخر ہم بھی انسان تو ہیں نا. they have to patience like this. جی بالکل بالکل. تو اس میں ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، اب دیکھیں، اب فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل اس کی دے دیتی ہوں کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ سم ٹائم میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں فوری طور پہ رجسٹر نہیں کرتی. جی جی پہلے میں تھوڑا سا ان کو دیکھتی ہوں کہ کس طرح کا ان کا انوائرمنٹ ہے، بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے میچز تو بنانے میں کس طرح آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ پیشنس کے ساتھ چلنے والا کام ہے نا. ایک آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک پیشنس ہوتا ہے، پھر آپ فیملی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دور تک دیر تک چلنا ہوتا ہے. اس لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بڑا اچھا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، سارا کچھ اسٹارٹنگ میں. جی اسٹارٹنگ میں. لیکن اب چونکہ رجسٹر کرنا ضروری ہے. رجسٹر کرنا کیوں ضروری ہے وہ دیٹ از another question I'll ask you. ٹھیک ہے. تو اس میں رجسٹر کرنا ان کو ضروری ہو جاتا ہے. جب رجسٹر آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہوتا ہے، اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان کو ٹائم دینا ہے. اور یقین کیجیے ورکنگ اور سرچنگ میں آپ کو آپ کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. جی بالکل. ٹائم ٹیکنگ مطلب میری اپنے کولیگس کو میں دیکھتی ہوں کہ گروپس جتنے چل رہے ہیں وہ 3-4 بجے تک، میں اپنی بھی بات کرتی ہوں کہ میں 3 سے 4 بجے تک میں جاگتی ہوں. ہارڈلی میرے پاس میرا خیال ہے 3 to 4 hours ناٹ مور دین. اس سے زیادہ میں نہیں سوتی ہوں. تو یہ اس میں آلموسٹ جتنے بھی ہارڈ ورک کنسلٹنٹ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور ٹائم زیادہ دیتے ہیں. ٹائم زیادہ دیتے ہیں بالکل. اب اس میں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے ہمارے کلائنٹ کی ماشاء اللہ سے، دیکھیں رسپیکٹیبل ہیں وہ بھی، ہمارے ظاہر ہے پریشان ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم ان کا لاسٹ سورس ہوتے ہیں آپ لوگ ان کا. بالکل. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہے، ہم اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ رجسٹر جب وہ کرا دیتے ہیں تو سیم ڈے سے ان کے اوپر ہمارے اوپر پریشر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ہمیں اس کے فوری طور پہ بیسٹ میچز جتنے ہیں وہ ہمیں بھیج ایز سون ایز پاسبل. اچھا یہاں پہ ایک بات کاٹوں گی. ایک بچے کی شادی یا بچی کی شادی سالوں سے نہیں ہو رہی، لیکن جب ایک کنسلٹنٹ کے پاس آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ جادو کی چھڑی ہے، یا درختوں پہ لگے ہیں پرپوزلز یا بیگ سے نکال کے دینے کہ ودن اے ویک وہ پرپوزل ڈن ہو جائے. ڈن تو میرا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، بس ہماری کوشش ہوتی ہے. جی بالکل. کوشش میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہتی کہ ہماری بہت زیادہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں پین جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک آپ گین نہیں کر سکتے. کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے وداؤٹ پین. وہی بتایا کہ یہ ایزی جاب نہیں ہے ہمارے لیے. اور سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے راتوں رات آپ آسمان سے تارے توڑ لیں. دیکھیں تارے توڑ کے کس طرح کیسے تارے توڑ کے پاسبل اللہ کی سب سے بڑی قسمت میں رضوانہ یہاں پہ مجھے لگتا کہ ہے اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک رضا شامل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ٹائم لکھا ہوتا ہے، فیملی لکھی ہوتی ہے، جب تک اس کا حکم نہ ہو کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. اب جتنی مرضی
ایفرٹ کر لیں, اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن سم ٹائم میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے. ہاں بالکل بالکل, یہ سچ ہے کہ پیرنٹس کو نیند نہیں آتی. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ اخلاقی دائرے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا ایک بات کرنے کا طریقہ, کیونکہ فوراً رجسٹر ہوتے ہیں ان کی ٹون جو ہے وہ ٹوٹلی, مجھے لگتا ہے آپ کو بیہیویئر ایشوز زیادہ آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے, جب وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیہیویئر کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو یہاں پہ پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے, دیکھیں ایک میرج کنسلٹنٹ بھی انسان ہوتا ہے, اس کو ٹائم دیجئے, اس کے ساتھ اپنی بائنڈنگ اسٹرانگ کیجئے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیجئے اور اس کو ٹائم دیں, کیونکہ یہ وہی بات ہے خالصاً اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایفرٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے کہتے ہیں سب لوگ کہ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے, کرنے والی اللہ کی ذات ہے, تو ہر کام اس کی رضا کے بغیر, بے شک اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک میرج کنسلٹینٹ کو بھی بڑے صبر تحمل کے ساتھ ان کو ٹائم دینا چاہیے, اپنے اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے ایک کنسلٹنٹ کو بھی. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, بعض لوگ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں لیکن بعض کنسلٹنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پراپر رسپانس نہیں دیتے کچھ, لیکن سم ٹائم ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کسی کو کہیں جانا بھی پڑ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو آپ کا کلائنٹ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا. بالکل وہی بات ہے کہ جب آپ کی فیملی کے ساتھ بائنڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی کوالٹیز کو, آپ کی خوبیوں کو سمجھتے ہیں اور آپ کی ڈیووشن کو سمجھتے ہیں, پھر وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتے. جی ساری چیز انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہیں کہ کیونکہ دیکھیں نا رضوانہ, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اچھے کنسلٹنٹس بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو کام نہیں کرتے, لوگ پریشان ہیں ان کے ہاتھوں, تو یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو اپنے کنسلٹنٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانیے. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جیسے ایک ڈاکٹر اپنے لیے اچھا ہائر کرتے ہیں تو اسی طرح سے ایک پلیز میرج کنسلٹنٹ بھی اچھا ہائر کیجئے, کیونکہ اس نے آپ کی بچی کی یا بچے کی زندگی میں ایک لائف پارٹنر آپ کو سرچ کر کے دینا ہے جس نے آگے پوری آنے والی لائف گزارنی ہے. جی بالکل, دیکھیں کمپیٹیبل میچ تو ہونا چاہیے ہر صورت میں. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں, دیکھیں پوری چیز تو جہان میں کسی کو بھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, پرفیکٹ تو اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں یہ چیز ہوتا ہے جب آپ ریکوائرمنٹس کو کبھی دیکھیں, ہمارے پاس جو فارم ہم فل کرنے کے لیے دیتے ہیں ہمارے پاس جاتے ہیں, اس میں ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں. 1 کنال والا ہے وہ 10 مرلے میں نہیں جائے گا, 2 کنال والا ہے وہ 1 کنال میں نہیں جائے گا, اس کو اسٹیٹس کانشیس ہے. اسٹیٹس کانشیس زیادہ ہو گئے ہیں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ہم ایکچولی کمرشل زیادہ ہو گئے ہیں. خوبصورتی بھی چاہیے, وہ یہ میں نہیں کہتی, دیکھیں خوبصورتی تو ایک ہر ایک کے شوق ہوتا ہے, یہ تو, لیکن یہ ہے کہ اتنی میری کوشش ہوتی ہے کہ انسان ساتھ بیٹھے ہوئے جچے, دوسری طرف انسان کی نگاہ کہیں نہ جائے. آپ کا لائف پارٹنر, مجھے یاد آیا رضوانہ کہ دیکھیے ساری دنیا, مطلب ساری بچیاں ہی خوبصورت ہوتی ہیں, سارے بچے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ نارمل ہوتے ہیں, کیا ان کا رائٹ نہیں شادی کرنا, ان کا دل نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو وہ کروں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صورتیں سب کی بنائی ہیں ماشاءاللہ, اس نے پرفیکٹ اپنی طرف سے سب کو مکمل بنایا, صرف تھوڑی سی ہوتی ہے گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بالکل, لڑکیوں کو یا لڑکوں کو, دونوں کے لیے, اب تو دونوں لڑکیاں بھی تھے, اس میں میرا خیال ہے تھوڑی سی گرومنگ کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اپنی سیلف گرومنگ کی طرف تھوڑا سا توجہ دیجیے. کس طرح بات کرنی ہے, کوئی آپ کے گھر آ جاتی ہے, فیملیز آتی ہے, اس کو آپ نے کس طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے, کس طریقے سے سرو کرنا ہے. گرومنگ میں چیز ہے, سوری, سب سے پہلے آپ کا وے آف ڈریسنگ, وے آف ٹاکنگ, وے آف ڈریسنگ, جی, اس کا وے آف ڈیلنگ. جی بالکل, یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں سرو کرنے کا, تو یہ چیزیں, جی بالکل بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک پرابلم کو جو ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے. تو میں تو اپنے آفس میں سم ٹائم یہ کرتی ہوں کہ ایسی فیملیز جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو گرومنگ سیشنز دیے جاتے ہیں, دیتی ہوں میں, بلکہ بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. یہ تو یہ بہت ضروری ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا محنت ہم میرج کنسلٹنٹ تھوڑا سا اور تھوڑا سا توجہ دے دیں, تھوڑا سا پیرنٹس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیں, تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ہمیں رزلٹ مل سکتا ہے گرومنگ کا. اگر آپ کے بچوں میں یا آپ میں کہیں لیکمنٹ ہے گرومنگ کی, تو پلیز گرومنگ سیشنز کے لیے اپنے کنسلٹنٹس کے پاس آئیں, کاؤنسلر کے پاس آئیں, وہ آپ کی گرومنگس کریں گے. تو یہ تو کچھ آپ کو تھی تھوڑی سی کمپلینٹس, بالکل وہ تو ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا یہ مجھے بتایا کہ آپ ملائیشیا میں ایک ریسٹورنٹ بھی چلا چکے ہیں, یہ بڑا سیکرٹ ہے آپ کا, لیکن میں نے ڈسکلوز کر دیا ہے. اب ریسٹورنٹ سے یہ میچ میکنگ کا سفر, یہ کیسا رہا آپ کا؟ میں جی 2006 میں گئی تھی ملیشیا, اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہی ہوں. اس کے بعد مجھے اچھا لگا وہ ملک, تو وہاں پہ ایک ٹینڈر لگا ہوا تھا ریسٹورنٹ کا, اور گزشتہ 12 سال سے وہ بند پڑا ہوا تھا. اس میں کمپٹیشن ہوا اور 12 کینڈیڈیٹس تھے, جس میں سے بورڈ آف مینجمنٹ تھی ساری ان کی, ملیز کی اور چائنیز کی. تو اس میں نے بھی اپنا دے دیا
ایک سیدھا سا سیشن جا کے دے دیا. کچھ ٹیکنیکل کوشچنز ہوئے تھے جی اور یقین کیجیے ان 12 کینڈیڈیٹس میں جس میں وہاں پہ ٹاپ کلاس کے وہ تھے اور اس میں luckiest one of you, yeah, luckiest one of you. جی. اور تقریباً میں نے اس کو 8 ایئرس تک اس کو رن کیا اور اس کے بعد جب میں 2014 میں پاکستان واپس آئی ہوں تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں نے اس طرف توجہ دی. میرے ایک ملنے والے تھے ان کے ساتھ مل کے اس میں جب میں انٹر ہوئی ہوں تو مجھے لگا کہ یہ اتنی زیادہ اس میں پرابلمس بھی ہیں اور جن کو سالو ہونا چاہیے بالکل. تو اس میں نے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا اور پھر جوں میں آگے بڑھتی گئی اس میں مجھے پرابلمس بھی نظر آتے گئے. لیکن یہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ نہیں یار یہ پرابلمس جو ہے وہ حل ہونے چاہیے, سولو ہونے چاہیے بچوں کی طرف سے بھی, بچیوں کی طرف سے بھی اور کنسلٹنٹ کی, یعنی پیرنٹس کا اور کنسلٹنٹ کا جو ریلیشن ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے پازیٹیو وے پہ اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ ریسٹورنٹ سے اور اس تک کا سفر جو ہے میرج کنسلٹنسی کا بڑا انٹرسٹنگ رہا آپ کا, آپ نے انجوائے بھی کیا, پین بھی لی ہے. سچی بات بتاؤں میں ٹینشن میں آ جاتی ہوں کہ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اسی لیے تھینکس الاٹ فار یور کمنگ رضوانہ. تھینک یو. اور اپنے ہمیں اچھا انفارمیشن دی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملیں گے. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ این نیوز پر. اللہ حافظ.